ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا قد أبدأ لكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران اسلام، امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، آج یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ میری طرف سے تمام احباب کو خصوصی طور پہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے تمام عبادات کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ عید سعید خوشیوں کا باعث بنائے اور لازوال مسرتوں کا سبب بنائے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے پورا سال اس عید کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوشی اور اطمینان والا بنائے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہوا، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں نوافل کا ثواب بڑھ کر فرض کے بقدر ہوا کرتا تھا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوا کرتا تھا۔ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام سرکش شیاطینوں کو قید کر لیا کرتا، وہ مہینہ جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیا کرتے تھے، وہ مہینہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے تھے، وہ مہینہ جس مہینے میں ہم سے رخصت ہوئے ہمارے آباء و اجداد کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا، وہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ آج ہم سے جدا ہو گیا۔ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، اور پہلی تاریخ پر یہ جزا کا دن ہوتا ہے۔ پورا مہینہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے، تراویح ادا کی، ذکر و اذکار، تلاوت، صلاۃ التسبیح کی نمازیں ادا کی۔ آج بدلے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ایک تفسیر تو اس آیت کریمہ کی یہ آتی ہے کہ پورے رمضان المبارک نے ہمیں صاف کر دیا، ہم نے پاکی حاصل کی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے روزے رکھے اور رب کی عبادتیں کی، تراویح ادا کی، ذکر و اذکار کیے۔ قد افلح من تزکا، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اب ذکر و اذکار کے بعد، تراویح کے بعد، تمام عبادات کے بعد آج ہم بدلے والے دن اس مسجد میں جمع ہیں۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم نے ناز جبی اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عبادات کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟
عید کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ عود سے نکلا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ عود کہتے ہیں لوٹنے کو، کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کا یہ دن واپس ہمارے اوپر لوٹ آتا ہے احسانات اور بدلوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر سال یہ خوشیوں کو لے کر آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور اس عید کا نام عید الفطر ہے۔ فطر کس کو کہتے ہیں؟ فطر کہتے ہیں بندش سے آزاد ہونا۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے اور مغرب کے قریب کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوتا تو اس کو ہم افطاری کہتے تھے۔ افطاری کا معنی یہ کہ اب روزے سے آزاد ہونے والا ہوں، پھر کھاؤں گا۔ تو آج کا دن عید الفطر، فطر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن ہم اس عبادت سے آزاد ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے کھانے پینے اور گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا دن ہے۔ آج ہماری عبادت اس میں ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور کھلائیں۔ بندگی کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی نام ہی اطاعت ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح سے شام تک کچھ کھانا نہیں پینا نہیں، خواہشات سے رکنا ہے، تب وہاں پر ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ نہیں، آج روزہ نہیں رکھنا، عید الفطر کے دن تم نے کھانا پینا ہے، جس نے روزہ رکھا میرے دربار میں وہ قبول نہیں۔ بندگی نام ہی اطاعت کی ہے کہ رب کی طرف سے جو حکم آتا ہے، رب کہے کہ کھاؤ پیو، ہم کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ روزہ رکھو، صبح سے شام تک کچھ کھاؤ پیو، کھانے پینے سے رک جاؤ، صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں، ہم تب بھی ہم اطاعت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اسی کا نام بندگی خدا ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوا کرتی ہے، ہر قوم ایک تہوار مناتی ہے، میلہ سجایا جاتا ہے، اور اپنے ثقافتی لباس میں ملبوس ہو کر لوگ آتے ہیں اور اپنے ثقافت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، اسلام میں بھی عید کا دن مقرر ہے۔ چنانچہ جب میں پورے ادیان پہ نظر دوڑاتا ہوں تو ہر جگہ پہ ایک تہوار منایا جاتا ہے، ہر جگہ ایک میلہ سجایا جاتا ہے، تو ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن مقرر ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن جو مقرر کیا ہے، انہوں نے جو اپنے لیے یہ دن چنا، وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوان نعمت آسمان سے اتارا، یہ ان کے لیے خوشی کا دن ٹھہرا۔ عیسائی اس دن عید مناتے ہیں، یہودیوں کو دیکھتے ہیں، یہودی اس دن عید مناتے ہیں جس دن یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے قبضے سے آزاد کروا دیا اور فرعون کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ خلاصی کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوا۔ لیکن ہاں، آتش پرستوں کو دیکھا جائے، وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جائے تو ان لوگوں کا عید نوروز اور مہرجان کے دن ہوا کرتا ہے، اور اہل اسلام کا دین یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ یہ چھوٹے بچے باہر چلے جائیں، باہر بیٹھ جائیں، جگہ خالی کر دیں، چھوٹے بچے سارے باہر چلے جائیں، باہر بیٹھ جائیں، سارے باہر، صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔
جو اب آپ باہر سے آتے ہیں تاکہ وہ بھی اندر بیٹھ سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم نے اپنے لیے ایک خوشی کا دن مقرر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، پیغمبر کائنات نے ہمارے لیے 2 دن مقرر فرمائے، چھوٹی عید کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید قربان، بڑی عید۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن ہمارے لیے خوشی کے مقرر فرمائے۔ ہر تہوار میں ہر قوم اپنی ثقافت اپناتی ہے، کوئی گھوڑ سواری کرتی ہے، کوئی اپنے ملی نغمے گاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ 2 دن مقرر فرمائے اور فرما دیا کہ یہ 2 دن مقرر کر دیے، تمہاری ثقافت یہ نہیں مسلمانوں کا کہ وہ گھوڑ سواری کرے، مسلمانوں کے شان یہ نہیں کہ وہ نغمے گائے، بلکہ مسلمانوں کے دن، خوشی کے دن اللہ تعالیٰ نے عبادات سے شروع کی ہے کہ چھوٹی عید پہ بھی پہلے آ جاؤ، یہاں پہ نماز ادا کرو، جبین ناز اللہ کے در پر جھکاؤ، اللہ نوازے تب جا کے آگے کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے شان یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بلانا، اللہ کے رسول کو نہیں بلانا، اور قومیں خوشی کے موقع پر کھیل کود ناچتے ہیں، اپنے اپنے کھیل انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نمازیں پہلے ادا کرنے کا کہا تاکہ عبادات بجا لا سکے۔ اس خوشی کے موقع پر بھی مسلمانوں کا نظریہ یہ بنے کہ خوشی کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکانا ہے۔ چنانچہ ہم عید الفطر مناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم علیحدہ طور پہ بھی نمازیں گھروں میں ادا کر سکتے تھے، یہ اجتماعی طور پہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم جب جمع ہوتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اسلام میں اجتماعیت نظر آتا ہے، اسلام کے مزاج کو دیکھا جائے تو اجتماعیت ہی اجتماعیت نظر آتی ہے۔ آج عید کا دن، عید کے دن پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ سارے اکٹھے جاؤ، 2 رکعت اکٹھے ادا کرو، گھروں میں علیحدہ ادا نہ کرو، تاکہ سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، غم اور خوشی میں یہ شریک ہو سکے۔ اب روز رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہوا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے روزے رکھنے ہیں، جس کا جو جی چاہے روزے سردی میں رکھے، گرمیوں میں رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ تاکہ تمام لوگ اجتماعیت میں آ جائیں، یہ احساس ہو جائے کہ تمام لوگ ایک ہیں، ہم علیحدہ نہیں ہیں۔ چنانچہ ہر سال جب عید آتی ہے تو ہمیں یہ پیغام اتحاد امت کا دیتا ہے کہ سارے متحد ہو، چاہے وہ امریکہ کے مسلمان ہو، چاہے وہ گورے مسلمان ہو، کالے مسلمان ہو، جس ملک کے مسلمان ہو، پورے امت مسلمہ بمنزلہ ایک جسم کے ہے۔ چنانچہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اجتماعیت کا نظر واضح نظر آتا ہے، اجتماعیت کی، عبادت کی۔ میں جب دیکھتا ہوں تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے بلا امتیاز ارشاد فرما دیا کہ جو بھی مسلمان ہے، جس ملک کے ہیں، جس رنگ کے ہیں، جو قد ہے ان کی، ہاں اللہ کا کلمہ پڑھ لے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے اور ختم نبوت کا اقرار کر لے، فرمایا یہ سارے ایک ہیں، انما المؤمنون اخوہ، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تو رب کا فرمان ہے۔ نبی کریم تاجدار حرم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔
کبھی بھی یہ نہ کہو میں فلاں برادری سے ہوں، فلانا فلاں برادری سے ہے۔ کیوں؟ آج یہ دشمنوں کے حملے ہیں، کفر کے ہمارے اوپر حملے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، لسانی عصبیت ہم میں پھیل رہی ہے، نسلی عصبیت ہمیں پھیل رہی ہے، قومی عصبیت ہم میں آ چکی ہے، فرقوں میں ہم بھٹک رہے ہیں، حالانکہ مسلمان ایک ہیں، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک۔ تمام اصولوں کو دیکھا جائے تو سارے کے سارے مسلمان ایک ہی اصولوں کے پیروکار ہیں، لیکن یہ کفر کی بہت ایک گناؤنی سازش ہے کہ ہم فرقوں میں اور عصبیت میں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سچا ہونا ہے۔ فروعات میں تو اختلاف ہوتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں علماء اکرام کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے اصولوں کو دیکھا جائے تو اصول ہم سب کے ایک ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے، جس طرح کہ اس عید کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن حکم فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، عید کی نماز ادا کرو، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھلے آسمان تھلے ادا کیا جائے۔ یہ تو ہماری مجبوری، ہم مساجد میں ادا کرتے ہیں، تو آسمان کے نیچے جب میدان، چٹیل میدان میں جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے جائیں تو تمام لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ سارے علاقے والے نکل جاؤ اور نماز ادا کرو۔ یہ عید کا پیغام ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کر لو، اور جب مسلمان متحد ہو جائیں تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ مجال ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا؟ اگرچہ ہم ٹیکنالوجی میں کمزور ہوں گے، اگرچہ ہم دنیائی لیول پر ان سے نیچے ہوں گے کافروں سے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے جو 313 بدر کے میدان میں رب نے امداد فرما کر فرشتوں کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کو سرخرو فرما دیا۔ آج بھی وہی اللہ ہمارا موجود ہے، اگر ہم مسلمان اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، عید کے پیغام کو ہم سمجھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، ہجرت کی، لوگوں کو دیکھا، لوگ کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے، گھوڑ سواری کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا مہاذان الیومان، یہ کیا ہے، ان دو دنوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ فرمایا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیت، یہ تو ہم جاہلیت کے رسم کے مطابق ہم یہ دو دن مناتے ہیں، شروع سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدى لکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، سنو آج کے بعد ان دو دنوں کے بجائے تمہارے لیے دو اور دن مختص کرتا ہوں، وہ تمہارے شایان شان ہے، وہ مسلمانوں کی خوشی کے دن ہوں گے۔ فرمایا ایک عید الاضحیٰ اور ایک یہ دن ہے عید الفطر کا دن۔ لکل قوم عید وہذا عیدنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے، عید کے ایام معلوم ہوئے، عید کی فضیلت کے بارے میں بحیقی کی ایک بہت بڑی لمبی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب عید الفطر چھوٹے یا بڑے عید کی رات آتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے، بدلے کی رات، اور دن کا نام یوم الجائزہ رکھا جاتا ہے۔ اور جب صبح عید کی صبح ہوتی ہے تو فرشتے گلیوں میں کھڑے ہو کر آواز ندا دیتی ہیں کہ جلدی آؤ، عیدگاہ کی طرف آؤ، رب کی رحمت جوش میں، اعلانات ہوتے ہیں اور فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب عید الفطر کے لیے لوگ آتے ہیں تو اللہ رب العزت
فرماتا ہے سلونی، مجھ سے مانگو جو تم چاہتے ہو، سلونی یا عبادی، اے میرے بندو مجھ سے آج مانگو، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنے قدرت کی قسم، آج جو بھی تم مجھ سے مانگو گے آخرت کے بارے میں تمام آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا، تمام آخرت کی دعاؤں کو قبول کروں گا، اور ہاں جو بندہ دنیا کے بارے میں مجھ سے آج مانگے گا جو ان کے حق میں بہتر ہوا وہ بھی عطا کروں گا۔ یہ رب کریم کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ جب لوگ آتے ہیں مساجد میں، عیدگاہوں میں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کرتے ہوئے اپنے بندوں کے اوپر، فرشتوں بتاؤ ان کو کیا بدلہ دوں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے تو پورے مہینہ آپ کی مزدوری کی ہے، قانون تو یہ ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے اس کو اجرت پوری ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، اعلان کرو میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا، اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جائے۔ ایک تو یہ اعلان ہوتا ہے ارجعوا قد غفرتم لکم، ارجعوا قد غفرت لکم، لوٹ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ تو آپ نے سنی ہے، لیکن اس سے جو اگلا جملہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، آج میں نے تمام بندوں کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا، جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ دن فضیلت والا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کی برکت سے ہمارے اس ٹوٹے پوٹے عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے صدقہ فطر کی جانب سے بھی، حتیٰ کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ عید سے پہلے پیدا ہو جائے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں تاکہ غریبوں کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے، یہ اصل عید غریبوں کی ہے۔ عہد رسالت میں چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حسنین کریمین کو کندھوں پہ سوار کیا، وہاں پہ مسجد غمامہ مسجد نبوی کے سامنے موجود ہے، بادلوں والی مسجد، وہاں پہ تشریف لے جا رہے تھے، حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھایا، بچے سارے کھیل رہے تھے۔ عیدگاہ پہنچنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچے کے اوپر پڑی، وہ بچہ پریشان بیٹھا ہوا